آ جاتی ہیں، آتی رہی ہیں۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ یہ پہلے بھی کئی امراض آئے، طاعون کا مرض پھیل جایا کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کئی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمائیں۔ تو آفات آ جایا کرتی ہیں۔ ہمارا ماحول یہ بن گیا کہ افراط و تفریط بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ احتیاط کا معنی یہ ہے کہ بس احتیاط ہی سے سارا کچھ بنے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں احتیاط کیا ہوتی ہے، چھوڑیں، اللہ نے کرنا جو کرنا ہے۔ یہ دونوں باتیں افراط و تفریط ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، پر اسباب پر بھروسہ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ بیمار ہیں تو دوا کھائیں، یہ حکم ہے، لیکن یہ نہ کہیں کہ مجھے دعا نے شفا دی ہے، یہ کہیں شفا اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ اسباب کو اختیار کریں گے آپ، احتیاطی تدابیر پر آپ عمل کریں گے، لیکن آپ کو احتیاطی تدابیر نہیں بچائیں گی، بچائے گا اللہ۔ اللہ کی رحمت بچائے گی، بچانے والا اللہ ہے۔ یہ عقیدہ راسخ کریں، راسخ، خوف سے نکلیں۔ میں محسوس کر رہا ہوں کہ خوف ایک چھا گیا۔ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے مسجد نبوی شریف میں نماز ادا کرنی ہے تو میرا اونٹ میرے ساتھ ہے، تو میں کیا اسے کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں؟ کھلا چھوڑ دیتا ہوں، کسی کے ساتھ باندھتا نہیں، کسی جگہ اس کی رسی کو میں باندھتا نہیں، کھلا چھوڑ کے اللہ کے بھروسے پہ نماز پڑھ لوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بس سمجھ لیں آپ، تو بہت ساری باتیں ویسے ہی واضح ہو جائیں گی۔ حضور نے فرمایا اونٹ کو باندھو، پہلے اونٹ کو باندھو، کسی میخ کے ساتھ، کسی قلعے کے ساتھ، کسی جگہ اسے باندھو۔ فرمایا جب باندھ لو نا، اب بھروسہ اللہ پہ کرو۔ بھروسہ اس قلعے پر، اس میخ پر، اس درخت کے ساتھ نہیں جس پر تم نے باندھا ہے، باندھا اس کے ساتھ ہے، اور بھروسہ اللہ۔ اس کو سمجھ لیں۔ آپ ہاتھ بھی دھوئیں، ہاتھ تو ویسے ہی دھونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری فقیری ختم ہو جائے، میں امیر ہو جاؤں، وہ روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرے۔ تو آپ ویسے ہی آپ کو ہاتھ دھونے چاہیے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے صبح جب تم اٹھتے ہو تو سب سے پہلے ہاتھ دھویا کرو۔ حضور کیوں؟ فرمایا تمہیں کیا پتا تمہارے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے، ہاتھ دھو لو۔ تو ہاتھ آپ بار بار دھوئیں، کون منع کر رہا ہے؟ احتیاطی تدابیر۔ لیکن میں تھوڑی سی میں اصل میں کسی بات کو الجھانا نہیں چاہتا۔ میں کچھ دنوں سے یہ محسوس کر رہا ہوں کہ میری قوم بیچاری کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ویسے صحیح کون کہہ رہا ہے۔ آپ یقین کریں، جیسے میلہ نہیں لگ جاتا اور سارے اپنا اپنا سیرپ بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے شربت میرے والا اچھا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں نے تخم لنگا زیادہ ڈالی ہے تو میرا زیادہ ٹھنڈا ہے۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی، وہ جی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری حکومت امریکہ سے پیسہ لینا چاہتی ہے تو اس لیے ڈھونگ رچایا، کوئی شے نہیں۔ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ یہ کوئی 250 کے قریب ملکوں میں چلا گیا ہے، اور آپ کیوں اس طرح کے الزام تراشیاں کر رہے ہیں جس کا وجود نہیں ہے؟ کیوں آپ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جب تک کوئی مضبوط بات ہی نہیں، آپ بات کیوں الجھاتے ہیں؟ کوشش کریں، جو آپ کو تدابیر بتائی جا رہی ہیں، تدبیر کو اختیار کرنا دین کے اندر سنت ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ آپ تدبیر اختیار کریں، ہاتھ کو دھوئیں، بلکہ میرا مشورہ یہ ہے کہ مسواک کریں بار بار، اور یہ حدیث ذہن میں رکھ کے کریں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سوائے موت کے مسواک میں اللہ نے ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی۔ آپ ہاتھ دھوئیں، آپ مسواک کریں، آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں۔ اگر کسی جگہ کچھ ڈاکٹر، اطباء، حکماء آپ کو احتیاط کا کہتے ہیں تو احتیاط میں کسی قسم کا کوئی مذائقہ۔ 3 حدیثیں ابن ماجہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کے جب تم شکار ہو جاؤ نا تو قرآن مجید کا دامن تھام لینا، اللہ تمہیں شفا عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں شفا ہے، خود قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک میں شفا۔ آپ نے کہا ادارے بند کر دیں، ہم نے کر دیے، ورنہ حفظ والے بچے اگر قرآن پڑھتے تو اس سے شفا ہی ہونی تھی، اس سے فضل ہی ہونا تھا۔ تو میرے عزیز، قرآن میں شفا ہے۔ دوسری حدیث، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس طرح کرو، قرآن مجید اور شہد کو لازم پکڑ لو۔ فرمایا یہ 2 چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہوئی۔ تیسری حدیث پیش کر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا، 2 رکعتیں پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے بتایا نہیں، عرض نہیں کرنا پڑا، تیرے پیٹ میں درد ہے؟ میں نے کہا حضور تکلیف میں ہوں، تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ۔ فرمایا جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو رب اسے شفا عطا فرماتا ہے۔ تو شہد میں شفا ہے، قرآن پاک کی تلاوت میں شفا ہے، اور نماز میں نماز پڑھیں اور خوب پڑھیں، اور گھر میں بھی پڑھیں اور مسجد میں بھی پڑھیں، خوب پڑھیں۔ نبی پاک علیہ السلام تو ہر آفت کے وقت نماز ہی پڑھتے تھے۔ سورج گرہن ہو جاتا تو حضور نماز کی نیت باندھ لیتے، چاند گرہن ہو جاتا تو نماز کی نیت باندھ لیتے، بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دیتے، بارشیں زیادہ ہو جاتی تو حضور پھر نماز شروع فرما دیتے۔ ہر موقع پر سرکار نماز پڑھتے۔ نماز کی طرف رجحان پیدا کریں، شوق پیدا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو بیماریاں دوڑ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ہم نا ایک علاقے میں گئے ہوئے تھے، تو اس علاقے کے لوگ، یہ بخاری میں حدیث ہے، اس علاقے کے لوگوں نے کوئی ضیافت نہیں کی، کوئی کھانا نہیں کھلایا، ہماری طلب پہ بھی نہیں کھلایا۔ ہم لیٹے ہوئے تھے تو رات کو ایک شخص دوڑا آیا، کہنے لگا تم میں سے کوئی دم درود کر لیتا ہے؟ ہم نے کہا کر لیتے ہیں۔ کہنے لگے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا۔ تو ہم نے کہا دم مفت نہیں کریں گے۔ تم نے تو روٹی بھی نہیں پوچھی، کہا بھی ہے تو نہیں دی، مفت نہیں کریں گے، پیسے لگیں گے۔ اب آپ اس سے یہ دلیل نہ نکال لینا کہ دم کے پیسے لینے جائز ہے۔ فٹافٹ کل کو یہ بات شروع ہو جائے کہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے جی۔ بڑی مرضی سے لوگ اپنی مرضی کا سبق نکال لیتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا جو تم کہو گے ہم دیں گے۔ کہتے میں نے دم کیا سردار کو، اللہ نے شفا عطا کر دی، اسے بچھو نے کاٹ لیا۔ تو 30 یا 40 بکریاں بھی دیں، کھانا بھی کھلایا۔ اب لے کے جب واپس آئے تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ لینی چاہیے تھی کہ نہیں لینی چاہیے تھی۔ تو آپ فرمانے لگے بھی آرام کرو، صبح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیں گے، اگر حضور نے فرمایا لینی چاہیے تھی تو پھر تو موج بن گئی، اچھا ہو گیا، نہیں لینی چاہیے صبح واپس کر دیں گے، جھگڑے والی کیا بات۔ کہتے صبح حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، بات سنائی تو سرکار تو مسکرانے لگے۔ حضور فرمانے لگے ساری باتیں چھوڑو، بتاؤ پڑھا کیا تھا؟ عرض کی حضور آپ نے ہی فرمایا تھا سورہ فاتحہ میں شفا ہے۔ تو حضور فرمانے لگے پھر سورۃ فاتحہ میں نے سکھائی تھی نا، تو میرا بھی حصہ نکالو۔ اس میں سے میرا بھی تو حصہ نکلتا ہے نا، جب سبق میں نے پڑھایا تھا، آدھی میری ہے اور آدھی تمہاری ہے، نکالو۔ تو بات کو سمجھ لیں کہ ہمارے پاس تو باقاعدہ طور پر ہمارے پاس وظائف ہیں۔ ہمیں تو حضور نے فرمایا تم صبح شام پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ کھانا کھانے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے، بہت سارے بچوں کو تو ویسے ہی یاد ہوگی۔ ترمذی شریف میں فرمایا 3 دفعہ صبح پڑھ لو، 3 دفعہ شام پڑھ لو، کوئی بلا تمہارے قریب ہی نہیں آئے۔ سورہ فاتحہ بار بار پڑھیں۔ قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہوئی، تیز بخار ہوا حضور کو، تیز بخار، تو حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں نبی پاک علیہ السلام بار بار سورہ فلق اور ناس پڑھتے، ہاتھوں پہ دم کرتے، پھر اپنے وجود پر مل لیتے۔ آپ فرماتی ہیں جب حضور زیادہ سرکار کی طبیعت مبارک میں نے کمزوری دیکھی، نکاہت دیکھی، تو پھر میں نے وہ دونوں صورتیں پڑھ کے حضور پہ پھونکنی شروع کی۔ ان میں شفا ہے، قرآن حکیم میں شفا ہے، صرف ایک کام کریں، بہت زیادہ آزمائش میں آنا، ذہنی طور پہ الجھ جانا، پتہ نہیں کیا بنے گا، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مثلاً کیا ہوگا۔ جب تک یہ مرض نہیں آیا تھا لوگ مرتے نہیں تھے، جنازے نہیں پڑھے جاتے تھے، یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد کیا لوگ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ اتنا مسلمان کے لیے تو میں نے پہلے بھی کہا تھا، ایک دفعہ مجھ سے ایک ہمارے پروفیسر دوست ہیں، ان کے بھائی انتقال کر گیا تو بڑے ٹینشن میں رہتے تھے، کہتے تھے حضرت صاحب میرا بھائی تو کھڑکی بند ہوتی تھی سردیوں میں تو کہتا تھا دروازہ کھولو، میرا دم گھٹتا ہے تو قبر میں کیا کرتا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، مومن کی قبر ہے، کوئی کسی بے ایمان کی تھوڑی ہے۔ حضور نے فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر کھڈا نہیں ہوتی، وہ تو باغ ہوتی ہے۔ اور حضور باغ کون سا؟ فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ۔ تو آپ نے جب اس کا دروازہ بند کیا ہے تو اندر تو پھول کھل گئے، اندر تو روشنی ہے،
اندر تو باغ لگا ہوا ہے، اندر تو نہریں بہ رہی ہیں، تو آپ کے خیال میں ہوا نہیں آ رہی، وہاں تو ٹھنڈی ہوائیں چل رہی. تو اس لیے گھبرانا، جو بہت زیادہ آزمائش میں آ جانا، ذہنی دباؤ کا شکار ہو جانا، اور آپ یقین کریں لوگ پتہ نہیں کیا کیا پوچھنے لگ گئے اور کس کس چکر میں الجھ گئے. ضرور بھی ضرور احتیاط کریں، تمام احتیاطی تدابیر، لیکن آزمائش اپنے سر پر کوئی سوار نہ کریں، پھر آگے بھی بڑھیں. میرا جو وطن ہے نا، میں تو پرسوں عصر کی نماز میں پڑھ رہا تھا تو عصر سے پہلے ایک صاحب نے فون کیا، کراچی سے تعلق رکھتے ہیں، میری ان سے محبت ہے، تو ان کی کچھ باتوں نے مجھے پریشان کر دیا، تو میرے تو نماز میں آنسو ہی نکل گئے. آپ کو پتہ ہے کہ میرے وطن کے اندر لاکھوں اور ہزاروں لوگ وہ ہیں جو صبح مزدوری پہ جاتے ہیں تو شام کو روٹی کھاتے ہیں. کارخانے بند ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں. ہوٹلوں پہ کتنے مزدور تھے جو کام کرتے تھے، کوئی کھانا کھلاتا تھا، کوئی برتن دھوتا تھا، شام کو وہ. امیروں کا معاملہ اور طرح کا ہے، لیکن غریبوں کے لیے جو آزمائش ہے. اور پھر میں تو آپ یقین کریں اللہ کے حضور یہ عرض کر رہا تھا کہ مالک وہ تو امیر ملک ہیں، کوئی ان کے اسباب ہوں گے، ہمارے تو پہلے ہی ایک ایک بیڈ پہ دو دو مریض پڑے ہوئے. میں نے دیکھا ہمارے ایک مدرسے کے بچے کی ایک دفعہ ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، تو میں ہاسپٹل میں گیا تو جگہ ہی نہیں تھی سرکاری ہاسپٹل میں، گجرانوالہ کے سرکاری ہاسپٹل میں جگہ ہی نہیں تھی مریض کے لیے. تو باہر ایک چارپائی الگ لگا کے اس بچے کو انہوں نے لٹایا تھا. بڑا تکلیف دہ منظر ہے. آپ کبھی ہسپتالوں میں جائیں، سرکاری بڑے ہاسپٹل جو لاہور کے، ان میں تو ایک ایک بیڈ میں نے دو دو مریض بھی پڑے ہوئے دیکھیں. تو میں تو یہ دعا کر رہا تھا کہ مالک تو مہربانی فرما. ہم تو غریب لوگ ہیں، یہاں تو لوگ جو شوگر میں مبتلا ہیں ان کے پاس دوائیاں پوری نہیں، بلڈ پریشر والوں کے پاس پوری نہیں. یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں بیچارے صبح و شام جو آزمائش میں، جن کے پاس چیز ہی کوئی نہیں ہے. خاصہ ہے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا. تو دعا کریں اللہ کے حضور کے مالک رحم فرمائے. اور دعا مومن کا ہتھیار ہے، اس ہتھیار کو استعمال کریں خوب خوب. لو یہ میری اپیل ہے آپ حضرات سے، اس اپیل پہ ضرور توجہ دینا. ایک تو جو مزدور تھے شام کو مزدوری لا کے روٹی کھاتے تھے، ان کا تھوڑا تھوڑا خیال کریں. ضروری نہیں کہ وہ مانگ کے اپنا ہاتھ کھول کے آپ کو دکھائیں، تھوڑا سا نا مٹھی میں دبا کے بھی کبھی کچھ کر لینا چاہیے. تھوڑا ان کا خیال کریں، دیکھیں کہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں، کس شخص کو کس چیز کی ضرورت ہے. بڑے مجھے اچھے لگے وہ لوگ جو اپنے سروں پہ صابن کی پیٹیاں رکھ کے تو دیہاتوں میں نکل گئے. ان کو پتہ ہے کہ یہاں کچھ ایسے بوڑھے بھی ہیں کہ جن کو تو اب ان کے بچوں نے بھی پوچھنا چھوڑ دیا ہے. ان کے لیے آپ اسباب مہیا کریں، سامان دیں، کھانے کا خیال کریں. اور ہر آدمی اجتماعی دعا بھی یہاں ہوگی، پر ہر آدمی تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے اور یہ ذہن بنائے کہ رب کو میں نہیں منانا ہے اور وہ میرے کہنے سے ہی مان جائے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نا دعا کرنے کے لیے باہر نکلے، بارش نہیں ہو رہی تھی، تو آپ باہر نکلے تو ایک چونٹی نے اپنے پر پھیلائے ہوئے. آپ چونکہ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے تو چونٹی بھی دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ مہربانی فرما، بارش عطا فرما. قحط پڑ گیا. تو حضرت سلیمان بھی سارے لشکر کو لے کے باہر نکلے دعا کرنے کے لیے. تو رب کریم نے فرمایا سلیمان آپ واپس چلے جائیں، بارش ہو جائے گی، اور دعا نہ مانگیں، آپ جائیں. تو حضرت سلیمان نے عرض کی مالک دعا تو مانگ لینے دے، بارش کا تو نے فیصلہ کر لیا، تو دعا تو عبادت ہے. تو رب کریم نے فرمایا نہیں آپ جائیں. اللہ دعا تو مطلق ہر وقت تو حکم دیتا ہے، پر آج کیا حکمت ہے؟ فرمایا وہ چونٹی کے پھیلے ہوئے بازو دیکھے ہیں نا، تو اگر آپ نے بھی دعا مانگ لی تو چونٹی کے دل میں خیال آئے گا یہ میری دعا سے نہیں برسی، یہ تو سلیمان علیہ السلام پیغمبر کی دعا سے برسی ہے. تو آج میرا ارادہ ہے، قدرت ہے کہ بارش ملے گی، پر چونٹی کے کہنے کی برکت سے ملے گی. تو ہم بھی تو مالک کے عاجز بندے ہیں نا، ہم بھی تو عاجز بندے ہیں. تو جو سمجھتا ہے نا کہ شاید میں سب سے کمزور ہوں، اور جو میری طرح سمجھتا ہے میں سب سے چھوٹا ہوں، سب سے گناہگار، وہ بھی کہے کہ نہیں رب تو میرا بھی ہے نا، رب تو میرا بھی ہے نا. تو وہ ایک کونے میں لگے اور وہ کہے کہ نہیں اللہ کو میں نہیں منانا ہے، اور وہ میری مانے گا. اللہ کو منائیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کریں کہ اللہ تو رحم فرما، اللہ تو رحمت فرما، اللہ آسانی فرما، اللہ اپنے حبیب کے صدقے رحم فرما، بیمار کربلا کے صدقے رحم فرما، فضل والا معاملہ فرما. سارے احباب جہاں جہاں سمجھ لیں میں نے منانا ہے، خوب اللہ کی بارگاہ میں آوازاری کریں. مسجد میں علاوہ اس کے بھی پہنچیں، جمعے کے علاوہ بھی پہنچیں، اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو. اور میری اپیل ہے مسافروں سے دعا کرائیں،
میری اپیل ہے بزرگوں سے دعا کرائیں، میری اپیل ہے دعاؤں کا دروازہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الدعاء صلاح المومن، فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے بدر میں جو طاقت لڑی تھی وہ دعا کی طاقت، ساری رات حضور نے دعا مانگی تو صبح اللہ نے کامیابیاں عطا کر۔ دعا ایک بڑی قوت ہے، ساری احتیاطی تدابیر استعمال کریں، اس کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔ تیسری بات، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرض پھیلتا تھا، اس کو طاعون کا مرض کہتے ہیں۔ پھنسی نکلتی تھی، پھوڑا نکلتا تھا اور پھر وہ جسم میں پھیل جاتا تھا اور انسان اس کی وجہ سے دنیا سے چلا جاتا تھا۔ حضرت معاذ ابن جبل حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، وہ بھی طاعون کے مرض سے دنیا سے گئے، ان کو طاعون کا وہ مرض ہو گیا تھا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ میری امت کا امین ہے، ان کو امین الامت کہا جاتا ہے، اور عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا میرا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، رب تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ عشرہ مبشرہ صحابی، اور اتنے بڑے صحابی کہ انہوں نے میدان احد کے اندر اپنے والد کو قتل کیا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ نے اپنا باپ مار دیا، فرمایا باپ نہیں مارا، میں نے اپنے محبوب کا دشمن مارا ہے۔ اتنے پکے عقیدے کے بندے کہ باپ کو قتل کرنا پڑا تو دین کے رستے میں اسے بھی قتل۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے جب آپ امیر المومنین تھے، فرماتے تھے اگر میں اپنی جگہ کسی بندے کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں تو ابو عبادہ بن جراح کا بیٹھنا پسند کرتا ہوں۔ ہمارے اتنا تگڑا آدمی۔ ملک شام کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، آپ بھی اس وقت وہیں قرب و جوار کے علاقوں میں تھے، طاعون کا مرض پھیل گیا۔ لوگوں نے آپ سے کہا یہاں سے نکلیے، فرمایا نہیں نکلوں گا، اس لیے کہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں یہ وبا پھیل جائے وہاں سے نکلنا نہیں، جو وہاں ہوں وہ باہر نہ نکلیں اور جو باہر والے ہوں وہ وہاں اندر نہ جائیں۔ حضور نے اس احتیاط کا کہا ہے، میں نہیں نکلوں گا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو طاعون سے ڈر کے بھاگا وہ اس طرح ہے جس طرح اللہ کے رستے میں جہاد کو چھوڑ کے بھاگنے والا، اور فرمایا جو طاعون کی وجہ سے مر گیا اللہ اسے شہادت کا درجہ عطا کر دے گا۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح امین الامت، فرمایا نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا یہاں طاعون پھیل گیا ہے، تو فرمایا میرے رب کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اسے بھی تو پتہ ہے نا اس کا بندہ یہاں موجود ہے، پھیل گیا تو اس کی حکمت ہے، اس کی قدرت ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ احتیاطی تدابیر ساری استعمال کریں، لیکن خوف کھانا، سوار کر لینا چیزوں کو دماغ پر، نفسیاتی ہو جانا، یہ معاملہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو عبادہ بن جراح مسجد میں نماز کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں پھنسی نکلی اور مسجد میں پہنچنے سے پہلے وصال کر گئے۔ حضرت معاذ بن جبل جو بعد میں خود طاعون کی بیماری سے تشریف لے گئے، آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ امام نبوی فرمایا کرتے تھے میں جب بھی حضرت ابو عبادہ بن جراح کی قبر پہ جاتا ہوں تو میرے دل پہ رعب طاری ہو جاتا ہے۔ ان کی قبر میں بھی اللہ نے رعب رکھا ہوا ہے، مرنے کے بعد بھی ان کی شان وصال کے بعد بھی بڑی بلند ہے۔ اللہ کریم نے وہاں برکتیں اور رحمتیں رکھی ہوئی ہیں۔ میرے عزیز تھوڑا سا باہر آئیں، اپنے عقائد کو، نظریات کو، ان کو پختہ کریں، ہم مسلمان ہیں۔ میری جو سب سے بڑی اپیل ہے نا، آج اس سارے عنوان پہ ڈاکٹر اپنی اپنی ہدایات دے رہے ہیں، اس پر عمل کریں۔ حکومت جن پابندیوں کا آپ کو کہتی ہے، دیکھیں علماء نے متفقہ طور پر الحمدللہ، لوگ کہتے ہیں پاکستان ایک قوم نہیں، لیکن میں نے ان 2-3 دنوں میں دیکھا ہے پاکستانیوں نے قوم بن کے دکھایا ہے۔ کسی عالم نے ضد نہیں کی کہ جلسہ تیار ہے، پروگرام طے ہے تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے، کی ہے کسی نے ضد؟ کسی نے کہا میں نے نہیں مدرسہ بند کرنا۔ قوم بن جاتے ہیں اللہ کے فضل سے، اور انشاءاللہ ہم قوم بنیں گے، اور یہ مرض جو آیا یہ اپنی موت خود بخود مر جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ درود و سلام کے ذائقے ہی موجود رہیں گے۔ ایک میری خواہش ضرور ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر کے معاملے میں ضد کا مظاہرہ نہ کریں کسی بھی جگہ۔ کوئی اپنا اٹکل پنجو لڑانے کی کوئی خاص ضرورت